الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا یا الہی تو ہمیں عمل قرآن کر دے یا الہی تو ہمیں عمل قرآن کر دے پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ مجھے ماننے والوں میرے قرآن کو ماننے والوں تم پریشان نہ ہوا کرو تم گھبرایا نہ کرو پریشان نہ ہوا کرو نہ ماننے والوں کی باتوں کو دیکھ کر گھبرایا نہ کرو پریشان نہ ہوا کرو نہ ان کی مال و دولت کو دیکھ کے گھبرایا کرو نہ ان کے جاہ و جلال کو دیکھ کے گھبرایا کرو نہ ان کے مقام اور شان کو دیکھ کے گھبرایا کرو مسلمانوں تمہارے پاس تو وہ دولت ہے مسلمانوں تمہارے پاس وہ دولت ہے جو کائنات کے کسی بھی طبقے کو میں نے نصیب نہیں کی تو مایوس نہ ہوا کرو پریشان نہ ہوا کرو تمہارے لیے میں نے جنت میں بہت کچھ رکھا ہوا ہے آؤ تو صحیح میرے پاس تمہیں پتہ چلے گا میں نے تمہاری کیا کیا عزت اور شان بڑھائی ہوئی ہے وہاں پہ ان کی کاریں بہاریں نہ دیکھا کرو ان کی چند روزہ زندگی کی 2-4 دن کی چاندنی ان کی نہ دیکھا کرو
تمہیں مجھ پہ یقین ہونا چاہیے، تمہیں اپنے رب پہ یقین ہونا چاہیے، تمہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، میرے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین ہونا چاہیے، تمہیں علماء پہ یقین ہونا چاہیے، تمہیں اہل علم پہ یقین ہونا چاہیے، تمہیں جو اللہ کے نیک بندے تمہیں آخرت کی خبریں بتاتے ہیں اس پر یقین ہونا چاہیے۔ تم جو ہے چند دن کی زندگی مسلمانوں، اپنے ایمان کو ہمیشہ مضبوط رکھو، اپنے ایمان کی خاطر کبھی بھی سودے بازی نہ کرو۔ میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگ لالچ میں آ کے اسلام سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ یہ ویزوں کے چکروں میں نہ پڑو، یہ کڑیوں کے چکروں میں نہ پڑو، یہ عورتوں کے چکروں میں نہ پڑو، ورنہ بڑا خسارہ ہوگا، بڑا نقصان ہوگا۔ پھر اتنا روئے گا انسان کہ چپ کرانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ایمان بہت قیمتی چیز ہے، ایمان کی بدولت انسان جنت میں جائے گا۔ اگر کوئی مسلمان اپنے گناہوں کی وجہ سے گرفتار ہو کے جہنم میں چلا بھی گیا تو وہ اپنی سزا پوری کر کے جنت میں ایک دن داخل ہو جائے گا۔ اللہ کی ذات اتنی مہربان ہے، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آدمی کو حکم دے گا کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ، تو وہ جہنم کی طرف دوڑ لگانی شروع کر دے گا۔ تو جہنم کی طرف میرے سامعین سماعت فرما رہے ہیں، تو وہ جہنم کی طرف دوڑ لگانی شروع کر دے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کو واپس بلائیں گے کہ میاں بات سنو، کیا بات ہے کہ بڑے دوڑ لگا کے بھاگ رہے ہو، جیسے آپ کا وہاں پہ آگے استقبال ہو رہا ہے، وہاں وہ پھولوں کی سیج ہے، وہاں پہ بہت عالی شان جو ہے نا وہ رہائش گاہیں ہیں جہاں آپ دوڑ لگا کے بھاگ رہے ہو، وہ تو جہنم ہے، دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے سامعین، بات لمبی ہوگی تو میں مختصر کرتا ہوں، باقی بات جو ہے نا وہ میں انشاءاللہ بڑی تقریر جو ہے یوٹیوب پہ چلے گی، تو یہاں پر اتنی بات ہی کرتا ہوں ترجمہ کر کے مختصر۔ تو وہ دوڑتا ہوا جہنم کی طرف جا رہا، اللہ پاک فرمائیں گے میاں بات سنو، کیا بات ہے، تو اتنے کیوں شوق سے بھاگ رہے ہو؟ تو وہ پتہ ہی کیا کہے گا، ورز کر گا باری تعالیٰ میں نے کبھی آپ کی فرما برداری نہیں کی۔ آج میرے دل میں آیا کہ میں آج اپنے رب کی فرما برداری کر لوں، ایک ہی مان لو اپنے رب کی۔ تو اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں، فرمایا جاؤ جنت میں چلے جاؤ، میں نے تجھے سب کچھ میں نے تجھے سب کچھ معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ، کتنا مہربان ہے ہمارا رب، کتنا مہربان۔ تو اندازہ ہے اپنے دشمنوں کو بھی کھلاتا ہے، اپنے نہ ماننے والوں کو بھی پانی دے رہا ہے، رزق دے رہا ہے، اولاد دے رہا ہے، دولتیں دے رہا ہے، عہدے دے رہا ہے، سلطنت دے رہا ہے، تخت دے رہا ہے، اقتدار دے رہا ہے، طاقت دے رہا ہے۔ ان کی آزمائش ہے، ان کی آزمائش ہے جناب، کافر منافق کی آزمائش ہے۔ اس کو خوش نصیب نہ سمجھے، وہ بڑا ہی بد نصیب ہے جو اپنے خالق کو بھول چکا ہے، وہ کوئی دانا نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا بڑا سمجھدار ہے، جس نے اپنے خالق کی تخلیق کرنے والے کی وہ پہچان بھلا دی، وہ کیا عقل مند ہوگا؟ مسلمان سے عقل مند زیادہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ آگے کی سوچتا ہے، اس کو پتہ ہے یہاں کلی میں بھی رہ لوں گا، اس کو اپنے رب کی بات پہ یقین ہے، اس کو مدینے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یقین ہے، اس کو حضرت ابو بکر صدیق کی بات پہ یقین ہے، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ، اور حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، حضرت بلال کی باتوں پہ یقین ہے، حضرت ابو ہریرہ کی باتوں پہ یقین ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں پہ یقین ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں پہ یقین ہے،
اس کو صحابہ کی باتوں پہ یقین ہے، تابعین کی باتوں پہ یقین ہے، تبع تابعین کی باتوں پہ یقین ہے، اس کو اولیاء اللہ کی باتوں پہ یقین ہے، شیخ عظام کی باتوں پہ یقین ہے، علماء حق کی باتوں پہ یقین ہے، علماء دین کی باتوں پہ یقین ہے، تو نیک نمازی نیک بزرگوں کی باتوں پہ یقین ہے جو آخرت کی باتیں بتاتے ہیں، سچ بتاتے ہیں نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سلسلہ چلا ہے اور مسلمانوں کے اندر منتقل ہوتا ہے، جتنا کسی کے مقدر میں حصہ ہوا اس نے وہ خزانہ لوٹ لیا نیکیوں کا اور دوسروں تک پہنچا دیا، اس کا صدقہ جاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے نا وہ دین کے کام ذوق سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری زندگی کا تو چراغ بجھ جائے گا، لیکن یہ صدقہ جاریہ کا جو چراغ ہم جلا کے جائیں گے نا، یہ ہمیشہ جلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ان کو اور بڑھائے گا اور بڑھائے گا۔ تو اس لیے صدقہ جاریہ اور نیک کام کرتے جائے تو اس کا جو ہے نا انسان کا اکاؤنٹ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، بند نہیں ہوتا۔ سانسیں بند ہو جاتی دنیا کے اعتبار سے، لیکن اس کا اکاؤنٹ نہیں بند ہوتا نیکیوں کا، اس کے اکاؤنٹ میں وہ نیکیاں ٹرانسفر ہوتی رہتی ہیں دنیا سے۔ جو بھی وہ جس نے اس کی وجہ سے نیک کام کیے ہیں تو اس کی نیکیاں، تو ہمارا تو مسلمان کا اصل مقصد ہی آخرت ہے۔ یہ دنیا کی جو ہے نا کاغذی دولت ہے، یہ فانی دولت ہے، اس میں اتنا یہ تو ہماری جوتوں کی طرح، جیسے ہمارے جوتے ہیں، ہم جوتے پہنتے ہیں، ان سے ہمیں یہ نہیں ہوتا کہ ہم ان کو سینے سے لگائیں سر پہ بٹ نہیں، جہاں اس کی جگہ جوتوں کی جہاں جگہ ہوتی وہاں رکھو اس کو، جہاں یہ تاج کی جگہ، یہ رومال پگڑی کی جگہ اس کو وہاں رکھو، ہر چیز کو اس کے دائرے میں رکھو بس۔ تو میرے پیارے سامعین، اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر، اور اس میں ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے، اور پھر اس کے بعد ایمانداروں کو جنہوں نے عمل نیک کیے، اچھے کیے، اس لیے ہمیں اچھے عمل کرنے چاہیے، کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اور اس کے بعد جناب پھر ان کو اس میں لباس بھی ریشمی، ان کو سونے کے کنگن موتی پہنائے جائیں گے، قیمتی عمدہ لباس عطا کیے جائیں گے، اور پھر ان کو ایسی جنتیں عطا ہوں گی جن کے اندر عالی شان جو ہے نا وہ رہائشیں ہوں گی، سونے چاندی کے محل بنے ہوں گے، اور کستوری کے گارے سے معطر ہوں گے، وہ مطلب بہت نفیس اللہ تعالیٰ نے ان کو شاندار چیز بنائی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ محبت پیار کا ایک اظہار فرمایا ہے کہ قدردانی، کہ میں قدردان ہوں، میں شفیق بھی ہوں، مہربان بھی ہوں، محبت کرنے والا بھی ہوں، قدردان بھی ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں کو، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کی رضا سب سے مقدم ہونی چاہیے اور اس کو ترجیح دینی چاہیے۔ اس کے بعد جو اللہ اور اللہ کے رسول ہمیں حکم دیں، اور اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور ان میں جو نیچے واولی الامر منکم جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا تو ان کی بھی ہمیں تابعداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، یعنی اللہ تعالیٰ نے پیاری بات کی طرف، پاکیزہ بات کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَىٰ صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور اسلام والے، حق والے، دین والے، سچے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی۔ اس پر ہم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ پاک کی حمد و ثنا کرتے ہیں لا تعداد ان گنت۔ اور اس کے بعد جو ہے جناب والا اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں سر بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اجازت چاہتا ہوں آپ سے سامعین، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آپ کا اپنا قاری محمد اشرف غوری کو اجازت دیجیے۔ خوش رہو، آباد رہو، وسرو نہ، یاد رہو۔ اللہ حافظ۔